السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ ابرار والاشرار میں ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید علی ترمذی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پشاور بایزید انصاری سے ملنے چلے گئے، اور مقصد ان کے جانے کا یہ تھا کہ وہ اس کو نصیحت کریں کہ وہ اپنے باطل خیالات سے باز آ جائے اور لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بنے۔ بایزید انصاری نے پیر بابا سے ملنے پر اور ان کی نصیحت پر ان سے شکوہ کیا کہ آپ اتنے دور پشاور مجھے سمجھانے کے لیے تو آ گئے، لیکن خود آپ کے اپنے علاقے میں بہت سے گمراہ پیر ہیں جو کہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہی ہیں۔ آپ ان کو کیوں نہیں ہلاک کرتے، ان کو کیوں نہیں قتل کرتے؟ بجائے کہ آپ ان کو قتل کریں اور ان کا وجود اس دنیا سے مٹا دیں، آپ ادھر میرے پاس آ گئے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے اتنی دور۔ یعنی کہ وہ بیسیکلی کہنا چاہتا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو، پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو۔ تو وہ بھی اس کا بھی یہی مقصد تھا، اور یہ بات اس کی بڑی سالڈ تھی۔ تو اس کی بات کے جواب میں جو سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، اس کا وہ بڑا شاندار جواب ہے، اور وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور آج ہمارے ساتھ بہت متعلقہ ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو کسی کو بدنی طور پر قتل کرنا یہ حکمران کا کام ہے، علماء کا نہیں ہے، اور علماء کا کام ہے کہ اس کو لاجیکلی کل کریں، یعنی کہ اس کے نظریے کو قتل کریں۔ علماء نظریات کو قتل کرتے ہیں اپنے نظریات اور اپنے علم سے، اور حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ کسی کو بدنی طور پر ختم کریں، مٹا دیں باطل کو۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرے علاقے کے گمراہ پیروں کا تعلق ہے تو میں نے ان کی باطل نظریات کو قتل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، لوگوں پر آشکار کر دیا ہے، اپنے علم سے ان کے ساتھ مناظرے کر کے، ان کے ساتھ ابحاث کر کے، لوگوں کے پر ان کی حقیقت کھول کر۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو بدنی طور پر قتل کرنے کا، تو یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے، علماء کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ وہ زندہ پھرتے رہیں لوگوں کے درمیان، یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ علماء کا وظیفہ نہیں ہے۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ علماء کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر علماء کے اختلافات آپس میں رہتے ہیں، اور اگر علماء قتل و غارت میں انوالو ہو گئے اور وہ اپنے مخالفین کو قتل کرنے لگ گئے، تو پھر وہ تو اپنے ہر مد مخالف کو قتل کر دیں گے، اور ایک علمی اختلاف کی پھر گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تو یوں علماء کو قتل و غارت سے دور رہنا چاہیے، اور اس کو حکومت کے حوالے جو کہ ان کا منصب ہے حکومت وقت کا، اس کے حوالے کرنے چاہیے کہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو عوام الناس کے درمیان نظم و نسق کو مینٹین کرنا ہے، اور کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو کیا سزا دینی ہے۔ یہ ان کا منصب فرائض منصبی ہے، اور اس طرح فتنے سے بھی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کا نام لے کر بھی لوگ فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ علامہ نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو پھر اکثر نعرہ تکبیر لگ کر بھی فتنے والے کام ہوں گے اگر علماء بھی قتل و غارت میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو علماء کو اس سے دور رہنا چاہیے، اور ہم جو آج کل ملاحظہ کرتے ہیں اپنے اس عہد میں، گزشتہ عہد میں جو دہشت گردی اور بہت سے سیکٹیرین معاملات ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ علماء نے، مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ایک دوسرے کی قتل و غارت کا میں ملوث ہوئے، اور اسلام کی شدید بدنامی کا باعث بنے، اور مسلمانوں کے خون سے انہوں نے اپنے ہاتھ رنگے اور معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کیا۔ تو یہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام، بہت ہی خوبصورت فارمولہ جو کہ ہمارے جد امجد سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔